کیا آپ بھی بے حیائی پھیلا رہے ہیں؟ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الذين يحبون وتشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم وفي الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. یعنی جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. آپ کو پتا ہے اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے؟ اس آیت کو سمجھنے سے پہلے میں آپ کو ایک اور چیز سمجھانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ بے حیائی کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک تو واضح بے حیائی ہے، جیسے ننگا لباس پہننا، زنا کرنا، سر عام حرام تعلق رکھنا، گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کے ساتھ گھومنا. یہ تو واضح بے حیائی ہے، ہم سب مانتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ ایک اور بے حیائی ہے جس کو ہم سب نارملی لیتے ہیں. ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کر رہے ہیں. وہ ہے ہماری باتوں کی بے حیائی. جی ہاں، ہماری زبان کی بے حیائی. پتہ ہے کیسے؟ وہ اس طرح کہ جب آپ کسی لڑکی کو اپنے سامنے سے گزرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ یہ تو بہت خوبصورت ہے، بہت اسمارٹ ہے، بلکہ اس کی تو رنگت بھی بہت صاف ہے. میں جانتا ہوں آپ اس کو صرف کمنٹ پاس کرنا کہتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ میں تو اس کو کمپلیمنٹ دے رہا تھا. لیکن نہیں، اللہ کی نظر میں آپ بے حیائی پھیلا رہے ہیں. آپ خود بھی بے حیائی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور ساتھ کھڑے ہونے والے شخص کو بھی اس میں مبتلا کر رہے ہیں. اسی طرح کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ کئی لڑکیاں لڑکوں کو کیسے تاڑ رہی ہوتی ہیں؟ کسی کی چال پر بات کرتی ہیں تو کسی کے قد کو دیکھ کر کہتی ہیں کہ کتنا ٹال ہے، کسی کی باڈی سے متاثر ہو کر اس پر کمنٹ پاس کرتی ہیں. آپ کو ہزاروں لڑکیاں ایسی ملیں گی جو صرف کمنٹ پاس کرنے آئی ہوتی ہیں. یہ در حقیقت وہ بے حیائی ہے جس میں ہر دوسرا شخص مبتلا ہے. بہت سارے داڑھی رکھنے والے چار آنکھوں سے دیکھتے ہیں، بہت ساری نقاب پہننے والیاں نقاب کے اندر سے دیکھتی ہیں. کسی چیز کا ڈر اور خوف نہیں. جو آیت میں نے آپ کو شروع میں پڑھ کر سنائی تھی، پتہ ہے وہ کب نازل ہوئی تھی؟ وہ تب نازل ہوئی تھی جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر بہتان لگا تھا. تب کچھ لوگوں نے اس چیز کا تذکرہ کرنا شروع کر دیا، ایک دوسرے کو کہنا شروع کر دیا کہ تمہیں پتہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر بہتان لگا ہے. ذرا دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات کتنی ناگوار گزری. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ بہتان کیوں لگا، بلکہ یہ فرمایا کہ بہتان کا ذکر کیوں کیا، ایک دوسرے سے ڈسکس کیوں کیا، اس چیز کو نارملائز کیوں کیا، سوسائٹی میں جا کر کیوں بتایا. اور آج تو ہم فخر محسوس کرتے ہیں کہ اس کو سب سے پہلے ہم نے بدنام کیا تھا. اس کی لیک ویڈیو تو میرے پاس ہے، مجھ سے لیجئے. اس کے راز تو میں جانتا ہوں، فلاں محفل میں بتاؤں گا. اگر ہمارے اندر ایمان ہے تو ہم ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کریں اور سوچیں کہ یہ کس قدر خطرناک بات ہے کہ برائی نارمل ہو چکی ہے. ہم برا کام بھی کرتے ہیں تو فخر محسوس کرتے ہیں. کس قدر سچی بات کہی تھی میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تم میں حیا نہ رہے تو جو جی چاہے کرو.